حسن مرتضیٰ صاحب، تیمور صاحب، آپ دونوں کی اجازت سے حذیفہ صاحب سے میں آغاز کروں گی. حذیفہ صاحب، ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا لاسٹ سے میری آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ کہہ رہے تھے اگر یہ پارلیمنٹ میں آ جائے نئے صوبے اور نئے انتظامی یونٹس والا معاملہ تو ہم اس پر ڈسکشن کرنے کو اوپن ٹو ڈیبیٹ ہے، یہ معاملہ ہم تیار ہیں اس پر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کی حکومت کے حوالے سے گارنٹی بھی آ گئی کہ جی 5 سال پورے کریں گے، وضاحت کر دی وزیر داخلہ نے اپنے بیان کی، بٹ یہ ڈیبیٹ اب کہیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. کیا وجہ ہے کہ ان کے اس بیان کے بعد بھی نئے صوبوں اور انتظامی یونٹس کو لے کر ابھی تک بات ڈسکشن میں ہے اور ہر کوئی اپنی اپنی سوچ کا اظہار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ لیٹسٹ محمد زبیر صاحب جن کا تعلق آپ کی پارٹی سے ہی رہا ہے وہ بھی اس پر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. گزارش یہ ہے کہ بالکل پہلی بات تو یہ کہ پی ایم ایل این نے کبھی نہ نئے صوبوں کی مخالفت کی ہے، نہ پی ایم ایل این نے کبھی یہ کہا کہ انتظامی یونٹس جو ہے بننے چاہیے انتظامی بنیادوں پر. اس پر کوئی پی ایم ایل این کو اختلاف ہے. پی ایم ایل این نے ہمیشہ آئین و قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے اور پی ایم ایل این کے جتنے بھی سینئر رہنما مجھ سے بہت سینئر ہیں، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف صاحب اس پارلیمنٹ کے موسٹ سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، 1990 سے اس پارلیمنٹ میں مسلسل چلے آ رہے ہیں. ان سب کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جو بھی معاملات ہیں اس کو پارلیمنٹ میں لانا چاہیے، پارلیمنٹ میں ایک ڈیبیٹ ہو. لیکن اگر آپ صرف پی ایم ایل این کا نقطہ نظر مجھ سے جانیں گی تو پی ایم ایل این نے ہمیشہ حمایت کی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جنوبی پنجاب صوبے کی جو تحریک ہے وہ ہم نے ہی جمع کرائی. اس کے علاوہ اگر آپ بہاولپور صوبے کی بات کریں ہم نے اس کے لیے بھی ہمیشہ اس کی سپورٹ بھی کی، اس کی تحریک بھی جمع کرائی. لیکن بات یہ ہے کہ کیا لسانی بنیادوں پہ صوبے بننے چاہیے یا پھر انتظامی بنیادوں پر بننے چاہیے اور کتنے بننے چاہیے، اس کا بہترین فورم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے. اور یہی ہمارے اراکین پارلیمنٹ بار بار کہتے رہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے، کیونکہ صوبے جو ہے وہ کسی ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں بننے، صوبوں کے لیے لامحالہ ایک ڈیبیٹ ہوگی، کنسنسس ڈیولپ ہوگا اور ایک باقاعدہ آئینی ترمیم کے ذریعے یہ آئین کے اندر امینڈمنٹ ہوگی. تو اس پہ پی ایم ایل این نے ہمیشہ یہی بات کی کہ تمام ملک کے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں، خاص طور پر نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے، وہ سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور اگر کسی نقطے پہ متفق ہوتے ہیں تو پی ایم ایل این سب سے آگے کھڑی ہوگی. جہاں تک بات یہ ہے کہ آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے، تو پارلیمنٹ میں آپ لوگ لے کر آئیں گے نا؟ جی ہم لے کر آئیں گے. پارلیمنٹ میں لانا کس نے اس ڈیبیٹ کو؟ آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل، دیکھیں پارلیمنٹ میں اس ڈیبیٹ کو لانا کس نے، بالکل ہم نے لے کر آنا ہے اور انشاءاللہ تعالی وقت آنے پر لے کر بھی آئیں گے. اور باقاعدہ ہم اس کے لیے تیار بھی ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے اور اگر ملک کی معیشت کو تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے نئے انتظامی یونٹس پہ تمام جماعتیں متفق ہوتی ہیں تو پی ایم ایل این بھی متفق ہوگی. اور ہمارے بارے میں یہ بیانیہ بنانا کہ شاید ہم کراچی یا سندھ کی تقسیم چاہتے ہیں، کے پی کے کی تقسیم چاہتے ہیں، صوبہ ہزارہ چاہتے ہیں، لیکن جنوبی پنجاب صوبہ یا بہاولپور صوبے کے ہم خلاف ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. جو ہمارے وزراء نے نقوی صاحب کے بیان پہ ریسپانس دیا وہ صرف اور صرف اس حوالے سے تھا کہ اگر سسٹم کولیپس کر گیا تو کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی طریقہ تو سسٹم کو آگے نہیں چلائے گا، پھر بھی سسٹم کو اس پارلیمنٹ نے آگے چلانا ہے. لیکن نقوی صاحب نے اپنے بیان کی وضاحت کر دی، وزیراعظم صاحب سے ان کی ملاقات ہوگی، میرے خیال سے معاملہ وہیں پر ختم ہو گیا. لیکن یہ تاثر بنانا کہ شاید کہ ایک وزیر کے بیان سے حکومت چلی جائے گی یا ایک وزیر کے بیان سے حکومت قائم رہے گی، میں آپ کو واضح بتا دوں، دیکھیں حکومت جو ہے وہ عوامی مینڈیٹ سے کھڑی ہوتی ہے اور اپنی ڈیلیوری کے ذریعے جو ہے حکومت نے اپنا ٹینیور پورا کرنا ہوتا ہے. آپ نے خود ہی اپنے جواب میں کہا حذیفہ کہ وزیر داخلہ کے بیان سے اب یہ معاملہ جو ہے اب یہ ختم ہو گیا. نہیں میں اور عرض کر رہا ہوں، مجھے بات مکمل کرنے نہیں. آپ نے اپنے انٹرو میں کہا نا، تو نقوی صاحب نے جو لاسٹ انٹرویو اپنا دیا بہت اچھی باتیں انہوں نے کہیں، لیکن میری پھر گزارش یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس عوامی مینڈیٹ کے ذریعے 169 کا نمبر پورا ہوگا اور ہماری ڈیلیوری بہتر ہوگی تو اس حکومت کو کوئی بھی نہیں ہلا سکتا. لیکن اگر 169 کا نمبر پورا نہیں ہوگا تو کوئی وزیر گارنٹی بھی دے تو حکومت قائم نہیں رہے گی. تو صاف صاف بات ہے، اس کو کسی وزیر کے بیان سے جوڑ دینا کہ حکومت چلی جائے گی یا جوڑ دینا کہ حکومت نہیں جائے گی، میرے خیال سے غیر ضروری ڈیبیٹ ہے. حذیفہ یہ ڈیبیٹ تو ظاہر ہے بڑی کہتے ہیں نا ٹائم ٹیکنگ ہے، بہت اس کے لیے وقت چاہیے، بہت ساری ایسی فکری سوچ بھی چاہیے اس ایشو پر بات کرنے کے لیے. مجھے ذرا سے یہ بتا دیں، بلاول صاحب بار بار الٹی گنتی کا انہوں نے بیان ایک بار دیا ہے، پہلے ٹک ٹاک کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے حکومت کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے. اب 2/3 اکثریت سے کیا نون لیگ کشمیر میں حکومت بنا پائے گی؟ تو وہ کہتے ہیں جی پھر تو وفاق بھی خطرے میں آ جائے گا، وفاقی حکومت بھی خطرے میں آ جائے گی. تو آپ خطرہ محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں وفاق کے لیے ہم تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا اتحاد زیادہ دیر. جی صدف، میں آپ کے سوال پر بھی آؤں گا لیکن 2 چیزوں کی وضاحت ضرور کروں گا. ایک تو ہمارے بھائی جھگڑا صاحب نے بہت لمبا جو ہے لیکچر دیا سسٹم کولیپس کرنے کے حوالے سے اور اپنے آپ کو صرف 3 سال کا انہوں نے شمار کیا.
لیکن اگر بار بار یہ نقوی صاحب کے بیان کو ریفر کر رہے ہیں تو اگر گلاس آدھا خالی ہے تو میں گلاس آدھا بھرا ہوا دیکھ رہا ہوں. سسٹم کولیپس تو ہوا ہے, سسٹم کولیپس اس کراچی میں ہوا ہے جہاں پر 20 سال سے ایک ہی جماعت کی حکومت ہے, اور کراچی ملک کی اکانومی تو کیا چلائے گا, سندھ کی اکانومی نہیں چلا پاتا. سسٹم کولیپس ہوا ہے لیکن وہاں پر ہوا ہے جہاں پر 13 سال سے ایک جماعت کی حکومت ہے جس نے ایک ہسپتال نہیں بنایا, ایک روڈ نہیں بنائی, ایک انفراسٹرکچر نہیں بنایا. جس میٹرو کو آپ گالیاں دیا کرتے تھے وہ میٹرو پنجاب میں 3 اضلاع کے اندر جو ہے وہ 100 ارب میں بنی, آپ نے ایک پشاور میں جو وہ 109 ارب میں بنائی. تو سسٹم تو کولیپس واقعی ہوا ہے. اگر آپ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو بات ہے کہ پنجاب میں کولیپس نہیں ہوا, باقی سب جگہ ہو گیا. نہیں دیکھیں سورج چمکتا ہے, نہیں میں نہیں کہہ رہا, یہ سورج چمکتا ہے سب کو نظر آتا ہے. آپ عوامی رائے کا کوئی بھی سروے اٹھا کر دیکھ لیں, کسی میڈیا چینل کے کسی رپورٹر کسی کورسپونڈنٹ کو آپ بھیج دیں, کوئی گیلپ کوئی آئی پی پی کا آپ سروے کروا لیں, ہر بندہ یہ کہے گا کہ اگر آپ کمپیریزن کریں گے ان 4 صوبوں کا تو پنجاب ان سے بہت آگے کھڑا ہوا ہوگا. آپ بھی صدف کراچی سے ہیں, کراچی بھی سے لاہور بھی آتی ہیں ٹرانسمیشنز کرنے, تو آپ کو ایک ڈفرنس نظر آتا ہے. اور دوسری بات جو بار بار حسن مرتضیٰ صاحب از ویری سینئر پولیٹیشین اور ہم ان لوگوں سے سیکھتے ہیں, بڑے سیزنڈ آدمی ہیں. پنجاب میں پیپلز پارٹی کے 1-2 ہی سیٹیں ہیں جو پیپلز پارٹی اپنے بلبوتے کے بجائے یعنی حسن مرتضیٰ صاحب جیسے لوگوں کے بلبوتے پہ جیتی ہے تو وہی سیٹیں ہیں. لیکن اگر 18ویں آئینی ترمیم آ سکتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جو 73 میں آئین دیا اس کے 40 سال بعد یہ محسوس ہوا کہ آئین میں بہتری ہونی چاہیے, اس لیے 18ویں آئینی ترمیم آئی تھی اور وہ رضا ربانی صاحب کا برین چائلڈ تھا. تو کیا 18ویں آئینی ترمیم کے 16 سال بعد اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا آپ غور و خوض نہیں کر سکتے؟ اور اسی پارلیمنٹ نے غور و خوض کرنا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ یہ مسائل موجود ہیں اور یہ بڑا تفصیلی کام ہے اس میں ہم نہیں پڑھتے, اور اگر ملک نے آگے بڑھنا ہے این ایف سی ایوارڈ کو بہتر بنا کر کچھ وزارتیں جو سرنڈر ہوئیں صوبوں کے پاس وہ واپس مرکز کے پاس آئیں, جو بھی اس پہ ڈیبیٹ ہو, ہیلدی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. تیسری بات جو آپ نے کہی بلاول صاحب کی, دیکھیں بلاول صاحب از ویری سیزنڈ پولیٹیشین, میں سمجھتا ہوں ان کا بہت بڑا قد ہے, بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کی لیگیسی کو کیری کرتے ہیں. جو باتیں الیکشن کمپین میں وہ کر رہے ہیں 2 چیزیں ہیں, ایک تو انہیں زیب نہیں دیتی وہ اس طرح کی بات اپنے اتحادیوں کے بارے میں کریں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں پھر بھی میں انہیں مارجن دے رہا ہوں, یہ صرف ان کی سیاسی تقاریر ہے اور الیکشن کے بعد 10, 11, 12 اگست کے بعد شاید وہ باتیں دوبارہ رپیٹ بھی نہ کریں. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا انتہائی ادب سے آن دا لائٹر نوٹ, اگر الٹی گنتی پی ایم ایل این یا شہباز شریف صاحب کی شروع ہو جائے گی اور وفاقی کابینہ کی, تو بلاول کے جو پاپا ہیں وہ بھی اسی پارلیمنٹ اور اسی پنجاب اسمبلی کے ووٹوں سے صدر پاکستان بنے, ان کے انکل گیلانی صاحب اسی سینٹ سے جو ہے پی ایم ایل این کے ووٹوں کے ذریعے چیئرمین سینٹ بنے. تو اتحادیوں کے بارے میں کم از کم ایسی تلخ بات نہ کریں کہ کل جب آمنے سامنے بیٹھیں تو بڑی مشکل ہو. سیاسی تقاریر ضرور کریں جو کہ وہ کر رہے ہیں, اور مظفر آباد میں سب کو پتہ ہے کہ مظفر آباد کا الیکشن جو بھی نتائج آئیں پی ایم ایل این جو ہے سادہ اکثریت حاصل کر چکی ہے. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ اپنے ووٹر کو موبلائز کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ذرا گریسفل جو ہے وہ ڈیفیٹ انہیں نصیب ہو جائے, 2-4 سیٹیں مزید ایڈ ہو جائیں. ادروائز تو 2 دن پہلے جو انہوں نے بات کی, میں اس کی ٹیکنیکلی بات ڈیفیٹ مل جائے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کی وجہ بتا رہا ہوں. صدف مجھے آخری 10 سیکنڈ دیں گی, آخری 10 سیکنڈ, only 10 سیکنڈ, only میں 10 سیکنڈ لوں گا. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بلاول صاحب نے پرسوں یہ کہا کہ مظفر آباد میں نون لیگ ابھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے, لیکن جو اعداد و شمار ہیں وہ 24 کا نمبر ہے سادہ اکثریت کے لیے, اور اگر ریزرو سیٹیں ملا لیں تو 29 پورے ہو جاتے ہیں. اس سے میں نے یہ بات ایزیوم کی کہ یہ اندھے کو بھی پتا ہے کہ نون لیگ کی گنتی پوری ہو چکی ہے سادہ اکثریت کی, لیکن وہ یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا ووٹر مایوس نہ ہو اور میں مظفر آباد سے 2-4 سیٹیں اور حاصل کر لوں, تاکہ جو میں نے اتنی بڑی کمپین چلائی ہے میں جب واپس زرداری صاحب کے پاس جاؤں تو میں کہہ سکوں کہ گو میں الیکشن نہیں, گریسفل ڈیبیٹ, ہاں ایگزیکٹلی.